سب سے پہلے تو مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ سارے سینئر میڈیا جائنٹس اور سارے میرے پروفیسرز وغیرہ تو پہلے آگے چلے گئے. میں بچی کو بولنا بھی چاہ رہی تھی لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں ایک دفعہ بھی میری طرف, تو مجھے بہت شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. اور جو باتیں میں کہنا چاہتی تھی وہ آلریڈی ہو بھی چکی ہیں, تو اب میں بہت مختصراً تھوڑی سی باتیں کر لیتی ہوں. ظاہر ہے کہ ہمارے اساتذہ وغیرہ اور بڑے بڑے نامی گرامی صحافی یہاں پہ بہت زیادہ اچھی طرح سے آزادی اظہار رائے کا دن تھا تو اپنا اظہار رائے کر کے چلے گئے. تو میں تھوڑی سی گزارشات ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آزادی اظہار رائے ہمارے ہیومن رائٹس میں سے شامل ہے اور ہمیں تحریر و تقریر کی آزادی ہونی چاہیے. ہمارا آرٹیکل 19 بھی یہی کہتا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں مکمل طور پہ. ہمیشہ ہر چیز پہ قدغن لگائی گئی, کبھی بولنے پر, کبھی کہنے پر, کبھی کوئی چیز پیش کرنے پہ. بات صرف تحریر و تقریر تک ہی نہیں, کوئی بھی آزادی کا ہو, آپ کی پینٹنگ ہو, آپ کے کوئی بھی فارم آف آرٹ ہو, کسی طرح سے بھی آپ کرنا چاہیں تو بہت سی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنا منع ہے, وہ کرنا منع ہے. تو یہ تو بہت زیادہ ڈبیٹیبل ٹاپک ہے اور بہت لمبا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کی, تو ظاہر ہے کوئی اس پہ ابھی صحیح طرح سے امپلیمنٹیشن تو ہوئی نہیں. جو بات پی پی او سے 1963 سے شروع ہوئی وہ سفر ابھی تک جاری ہے, اور اکثر و بیشتر اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوتے رہتا ہے کہ کبھی پابندی لگا لی جاتی ہے, کبھی پارشلی اٹھا لی جاتی ہے. تو میں اس موضوع پہ تو زیادہ نہیں بات کروں گی, کیونکہ میں ایک استاد ہوں اور میرے تعلق میڈیا کے ڈپارٹمنٹ سے ہے, اور میں جرنلزم کے اور میڈیا کے بچوں کو پڑھاتی ہوں. تو میں اسی حوالے سے تھوڑی سی گزارشات پیش کرنا چاہتی ہوں کہ بحیثیت استاد میں جب یہ دیکھتی ہوں کہ صحافیوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں, انہیں آن لائن تھریٹس دیے جا رہے ہیں, کبھی ان کو غائب کر دیا جاتا ہے, کبھی انہیں سچ کہنے سے روکا جاتا ہے, کبھی کوئی پروگرام اچانک چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے, بین ہو جاتا ہے, سینسر ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بہت دور رس نتائج ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف اسی وقت بند ہو گیا, ختم ہو گیا, لیکن لوگوں کے ذہنوں پہ یہ نقش ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو طلباء ہیں, جو بچے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, وہ یہ سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, میڈیا میں ہر چیز کو انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہوئے. تو یہ میڈیا کے اور جرنلزم کے طالب علموں کے لیے ایک بڑا میرا خیال ہے کہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ آیا وہ اس پیشے کو اپنائیں بھی کہ نہ اپنائیں, جہاں پہ ان کی کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے, جہاں پہ ان کی جان کا کوئی تحفظ نہیں ہے. اگر ہم امپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں دیکھوں تو ابھی جیسے فہیم صدیقی نے بات کی تھی کہ سیکیورٹی کمیشن بنایا جانا تھا, وہ بھی نہیں بنایا جا سکا. تب آپ دیکھیں نا, کوئی وار زون میں گیا ہوا ہے اور رپورٹنگ کر رہا ہے, اگر وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو کیا اس کے بیوی بچوں اور اس کے گھر والوں کے تحفظ کے لیے کچھ کیا جاتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی اس کے لیے سہولتیں ہیں, یا وہ کوئی چلا جائے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے اس پیشے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, مجھے گولی بھی لگ سکتی ہے, میرے گھر والے تو سیکیور ہیں, ان کے میرے بچوں کی تعلیم تو ہو جائے گی, ان کو رہنے کو گھر تو ہوگا, کھانے پینے کو تو ملے گا. ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر بچے کیوں اس پروفیشن کو اپنائیں؟ وہ سچ کہنے کی پاداش میں پکڑے جا رہے ہیں. ان کی کوئی کریئر جاب کے طور پہ پھر بنانا کتنا مشکل ہو گیا ہے اس کو. اب آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ لکھو تو مصیبت, سچ لکھو تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی پکڑے جائیں گے, اٹھا لیا جائے گا. کتنے اسٹوڈنٹس کو کراچی یونیورسٹی سے ابھی پچھلے دنوں میں بلاسٹ کے بعد ہی اٹھا لیا گیا. ان میں سے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تھے جو بلوچستان سے یہاں پڑھنے آئے ہوئے تھے, بلکہ تربت میں جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے میڈیا کا وہ میرا ہی اسٹوڈنٹ ہے جو یہاں سے پڑھ کے گیا. سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے کراچی یونیورسٹی کا. تو ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو یہاں آتے ہیں اور پڑھ کے جاتے ہیں اور بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے مضافات سے جو بچے پڑھنے آتے ہیں جرنلزم یا کچھ بھی, وہ ہمارے یہاں رہنے والے جو بچے ہیں کراچی کے ان کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ محنت کرتے ہیں.